محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں مسلمانوں سے فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی حیات مبارکہ وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ بہترین مثال ہے اور وہ بہترین نمونہ اور وہ آئیڈیل ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بہترین مثال ہے اور آئیڈیل ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، آپ کے طور طریقوں کو دیکھو، آپ کی عادات و صفات کو دیکھو اور ان کو اپناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے انتہا صفات سے نوازا۔ ان صفات میں ایک صفت ہے، آپ شجاع ہیں، بہادر ہیں اور بے انتہا بہادر ہیں اور اشجع الناس ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ شجاع اور بہادر آپ ہیں، اور آپ سے زیادہ کوئی شجاع اور بہادر ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں، اور جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صرف 10 سال میں 27 سے 28 جنگیں لڑیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں غزوات کی، 27 سے 28 غزوات، اور غزوات وہ ہیں کہ جن میں آپ خود لشکر لے کر گئے، لشکر کی قیادت کی، میدان جنگ میں دشمن کا سامنا کیا، اس سے لڑائی کی۔ تو یہ بھی آپ کی صفت ہے، آپ شجاع ہیں، آپ بہادر ہیں، آپ انتہائی حیا والے ہیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے کہ آپ سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ مکہ یا مدینہ، بلکہ مکہ ابتدائی دور ہے تو مکہ میں جو کنواری لڑکی ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی زیادہ حیا والے ہوتے تھے۔ کانا اشد حیاء من العذراء، کیونکہ کنواری لڑکی کے بارے میں پہلے یہ تصور ہوتا تھا کہ وہ بہت شرم حیا والی ہوتی ہے، تو عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا، شرم کا یہ عالم تھا کہ آپ تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم اور حیا والے ہوتے تھے۔ یہ بھی آپ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا صفات سے نوازا، لیکن آپ کی تمام صفات میں سے جو صفت سب سے غالب تھی، جو صفت سب سے نمایاں تھی، اور جو صفت سب سے ممتاز تھی، ساری صفات اپنی اپنی جگہ مقدم، مقدس، محترم، لیکن ان تمام صفات میں سے جو صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ نمایاں تھی، غالب تھی، ممتاز تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو
ایک مثال بنا کے پیش کیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی انتہاؤں پر ہیں، آپ اخلاق کی انتہاؤں پر ہیں۔ اب اگلا جملہ، اگلی بات آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہے اور اس لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہیں بھی اخلاق کی انتہاؤں پہ لے جاؤں۔ میں تو ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے اخلاق کی انتہاؤں تک پہنچایا اور مجھے اس لیے بھیجا کہ تمہیں بھی اخلاق کی انتہاؤں پہ لے جاؤں۔ یہ ہے بات جس پہ فوکس کرنا ہے اور جس پر غور دینا ہے اور جس پر دھیان دینا ہے۔ اب میں اس بات پہ زیادہ فوکس نہیں کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ اخلاق والے تھے، اس پہ میں زیادہ فوکس نہیں کروں گا۔ زیادہ فوکس اس پہ ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں بھی میں اخلاق کی انتہاؤں پہ لے جاؤں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق ہیں ان اخلاق میں سے دو صفات اور دو اخلاق وہ بیان ہوئی ہیں تورات میں۔ ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے یسبق حلمہ غضبہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یہ ہوگی کہ آپ کا جو تحمل ہے، آپ کا جو برداشت ہے، آپ کی جو برداشت ہے، آپ کا جو صبر ہے، وہ ہمیشہ آپ کے غصے پہ غالب رہے گا۔ آپ کا تحمل آپ کے غصے پہ غالب رہے گا، یعنی غصہ تو آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ غصے سے مغلوب ہو جائیں اور نہ سمجھ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ غصہ آئے گا لیکن آپ کا جو تحمل ہے، آپ کی جو برداشت ہے، وہ آپ کے غصے پہ غالب آ جائے گی۔ اور دوسری صفت یہ بیان ہوئی یزیدہ شدۃ الجہل علیہ الا حلما، کوئی کتنی بھی بدتمیزی کرتا جائے، جہالت کا مظاہرہ کرتا جائے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے زید بن سانہ بھی ہے اور زید بن شانہ بھی، کچھ حضرات نے سین کے ساتھ لکھا ہے اور کچھ نے شین کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ اسلام لایا اور اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس نے خود بیان کیا۔ کہتا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی صفات پڑھی تھی نا، وقتاً فوقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات کہیں نہ کہیں سامنے ظاہر ہوتی رہی۔ دو صفات ایسی تھیں، کہتا ہے مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، وہ میرے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ کہتا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن موقع بن گیا، اور موقع یہ بنا کہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میری قوم جو ہے اس پر قحط سالی مسلط ہو گئی اور لوگ اور جانور بھوکے مر رہے ہیں، تو اگر آپ اس موقع پر کچھ تعاون فرما دیں اور کچھ امداد بھیج دیں تو ایک تو میری قوم کے بچنے کی صورت بھی بن جائے گی اور ہو سکتا ہے کل اسی بات پر وہ اسلام بھی قبول کر لیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جان بچائی تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بھائی اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی ایسی اسباب نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، فی الحال میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا، کوئی ایسی چیز نہیں بن پائی کہ فوری طور پر قحط والے علاقے میں امداد بھیجی جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر ممکن ہو تو آپ کسی سے قرض لے لیجئے، میری قوم کی جان بچ جائے، اور قرض لے کر آپ مجھے امداد دے دیں تو میں
لے جاؤں. یہ زید بن شانہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا, میں نے سوچا موقع اچھا ہے. وہ جو دو صفات میں نے پڑھی ہیں نا, ایک یہ کہ آپ کا تحمل, آپ کی برداشت آپ کے غصے پہ غالب رہے گی, اور دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ جتنی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے, جہالت کا مظاہرہ کیا جائے, تو آپ کا صبر تحمل اتنا ہی بڑھتا ہے. موقع آیا ہے ان دو صفات کو آزمایا جائے. کہتا میں نے کہا میں قرض دینے کو تیار ہوں, کتنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے پوچھا کتنی امداد کافی ہوگی؟ اس نے کہا جی اتنی گندم اور اتنی خوراک ہو جائے تو اللہ کرے گا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا جی کب تک واپسی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت متعین کر دیا کہ فلاں وقت تک میں آپ کا جتنا بھی قرض ہے ادا کر دوں گا, ابھی آپ ان کو قرض دے دو. قرض دے دیا اس نے. کہتا کچھ دن گزرے, ابھی وہ مدت ختم ہونے میں 2-3 دن باقی تھے. میں گیا, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جان بوجھ کر جا کر بد اخلاقی کا مظاہرہ شروع کر دیا, ناروا انداز میں گفتگو شروع کر دی, اور میں نے کہا کہ اے آل عبد المطلب تم لوگ بڑے نادہندہ ہو. نادہندہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت پر ضرورت پڑتی ہے چیز لے لیتے ہو, اور جب وقت گزر جاتا ہے واپس نہیں کرتے ہو. قرض لے لیا ہے اور اب واپس نہیں کر رہے, بڑے نادہندہ ہو. اور یہ باتیں کرتے کرتے میں قریب گیا, اور میرے پاس کپڑا تھا اور میں نے گردن میں ڈال کر کھینچا, اور زبان سے اس قسم کے کلمات کہتا جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو غصہ چڑھے, آپ مشتعل ہوں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں, اس بدبخت کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری موجودگی میں آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے, مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر میں اور یہ اس سے زیادہ بہتر بات کے متقاضی ہیں, میں اور یہ اس سے زیادہ بہتر بات کے متقاضی ہیں. اور وہ کیا؟ تم مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرو کہ میں اچھے طریقے سے جو چیز لی ہے وہ اچھے طریقے سے واپس کر دوں, اور اسے حسن تقاضا کی تلقین کرو کہ بھائی جب کسی سے کوئی چیز لی جاتی ہے واپس تو اس کے لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یہ طریقہ تو نہیں ہے. تو مجھے حسن ادائیگی کا طریقہ کی تلقین کرو اور اس کو حسن تقاضا کی تلقین کرو. اچھا عمر اٹھو اور اس کا اتنا اتنا قرض ہے یہ ادا کر دو, اور یہ جو تھوڑا سا مزید ہماری طرف سے اس کو دے دو. آپ عمر اٹھے اور لے کے اس کو چل پڑے بیت المال کی طرف. راستے میں وہ کہتا ہے عمر ٹھہرو, جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا, اتنا پتا ہے بدتمیزی کی ہے تم نے اور میرا خون کھول رہا ہے بس. کہنے لگا میں ہوں زید بن سانہ. اچھا وہ جو یہود میں بڑا ایک نام ہے زید بن شانہ کا, تم وہ ہو؟ کہنے لگا ہاں میں وہ ہوں. میں نے تو سنا تھا کہ وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, علم والا آدمی ہے. تو علم والے کے اور پڑھے لکھے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کہ تم نے کس لہجے میں کس انداز میں بات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, تم پڑھے لکھے ہو؟ کہنے لگا عمر بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات دیکھ چکا تھا جو ہماری تورات میں ہے. 2 صفات ایسی تھیں کہ ابھی تک مجھے نا اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا. ایک صفت یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, ہماری تورات میں بھی ہے, کہ یزید یسبق حلمہ غضبہ, کہ ان کا جو تحمل ہے برداشت ہے وہ ان کے غصے پہ غالب رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ غصے میں وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے, یہ نہیں ہوگا کہ وہ غصے کی حالت کے اندر جو بھی بات منہ میں آئے کہہ دیں گے, نہیں, بلکہ جب غصہ آئے گا تو ان کی برداشت, ان کا صبر, ان کا تحمل, ان کا ضبط ان کے اوپر غالب آ جائے گا. وہ اپنے غصے کا بیجا اظہار نہیں کریں گے, وہ اپنے غصے کا مظاہرہ نہیں کریں گے. اور دوسری صفت میں نے یہ پڑھی تھی کہ یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما,
اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو جتنی کوئی بدتمیزی کرتا جائے گا ان کا اخلاق اتنا ہی اور ابھرتا جائے گا. مجھے موقع نہیں مل رہا تھا, یہ دو صفات میرے سامنے آئیں, تو اب مجھے موقع ملا تو میں نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا کہ میں حضور کی ان صفات کا مشاہدہ کر لوں, اور مجھے وہ صفات نظر آ گئیں. بالکل ایسا ہی ہوا کہ میں نے بدتمیزی کی تو وہ اور اخلاق سے پیش آتے گئے, میں نے بد اخلاقی کی, ان کے اخلاق کا گراف اور لیول اور معیار اور بڑھتا گیا. تو اے زید بن شانہ, اے عمر, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں اللہ کو بھی ایک ماننے کا اقرار کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی اور رسول ماننے کا اقرار کرتا ہوں. اور دوسری بات, جتنا مال میں نے دیا تھا, جو قرض تھا جو آپ نے واپس کرنا تھا, میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ سارا میرے مسلمانوں پہ صدقہ کر دیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے حامل ہیں, افضل ترین اخلاق کے حامل ہیں. اور دوسری بات, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی اخلاق کی ان انتہاؤں پہ لے جاؤں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ میں تمہیں بھی اخلاق کی ان انتہاؤں پہ لے جاؤں. اور یہ بات بھی شروع میں کی جا چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات, ان میں سے جو صفات سب سے نمایاں ہے, سب سے غالب ہے اور سب سے ممتاز ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اخلاق ہے, آپ کے اخلاق عالیہ. اب تھوڑا سا آگے چلیے. معاشرے بنتے ہیں اخلاق سے, معاشرے اخلاق سے بنتے ہیں. اسی لیے اسلام کی بنیادی تمام تعلیمات ان کا تعلق اخلاق سے. قانون بہت بعد میں جا کے آتا ہے, یہ سمجھیے گا بات. اسلام کی بنیادی تمام تعلیمات کا تعلق اخلاق سے ہے, وہ اخلاقیات ہیں. بھائی آپ نے اپنے ماں باپ سے کیسے پیش آنا ہے, اخلاقیات ہے. آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اخلاقیات ہے. آپ نے راہ چلتے بندے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اخلاقیات ہے. آپ نے راستے میں چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے, اخلاقیات ہے. آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے تو کیسے کھڑی کرنی ہے, اخلاقیات ہے. آپ نے جب کام کرنا ہے کہیں پر بھی, آفس میں ہیں, ملازم ہیں, آپ مالک ہیں, تو آپ نے اپنا کام کیسے کرنا ہے, اخلاقیات ہے. اس کام کے دوران لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے, اخلاقیات ہے. قانون تو ہے ہی کہیں نہیں. ارے آپ دکاندار ہیں, گاہک کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے, اخلاقیات ہیں. آپ گاہک ہیں, دکاندار کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے, اخلاقیات ہیں. آپ اپنے 24 گھنٹے کا ایک دفعہ جائزہ لیں, 24 گھنٹے کا. آپ کو 24 گھنٹے میں شاید ایک دفعہ قانون کے ساتھ واسطہ پڑے, ایک دفعہ, اور 1000 دفعہ آپ کو اخلاقیات سے واسطہ پڑتا ہے. 1000 دفعہ, اور ایک دفعہ وہ بھی شاید قانون سے واسطہ پڑ جائے تو پڑ جائے. آپ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے دفتر جاتے ہیں, ملازمت پہ جاتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, کہیں پر بھی جاتے ہیں, قانون درمیان میں کہیں بھی نہیں آتا. آپ نکلے, گھر پہنچے, دفتر پہنچے, دفتر سے واپس آئے, گھر پہنچے, قانون تو ہے ہی کہیں نہیں. آپ کا یہ سارا آنا اور جانا یہ اخلاقیات پہ بیس کرتا ہے, یہ اخلاقیات پہ بیس کرتا ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. ہماری زندگی میں 1 کروڑ مواقع آتا ہے, 1 کروڑ میں سے 10 مواقع پر صرف ہمیں قانون سے واسطہ پڑتا ہے, صرف 10. اور باقی جتنے بھی بنتے ہیں 99 لاکھ اور 99,000 اور 890 جتنے بھی بنتے ہیں, 990 980 جتنے بھی بنتے ہیں مواقع, وہ سب اخلاقیات سے ہیں. ان سب کا تعلق اخلاقیات سے ہے.
آپ دیکھ لیں آپ کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں الا ماشاءاللہ جن کا کام ہی کوئی قانونی نوعیت کا ہے، ان سے ہٹ کر باقی لوگ ہفتے میں شاید ایک دفعہ کبھی قانون سے واسطہ پڑ جائے، ایک دفعہ، شاید ایک دفعہ قانون سے کہیں واسطہ پڑ جائے، باقی کیا ہے؟ اخلاقیات. آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ، اخلاقیات. آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ، اخلاقیات. آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ، اخلاقیات. آپ کا اپنے امام صاحب سے رویہ، اخلاقیات. امام صاحب ہیں تو مقتدیوں سے رویہ، اخلاقیات. دکاندار ہے تو گاہکوں سے، کسٹمر سے رویہ، اخلاقیات. کسٹمر ہے تو دکاندار سے رویہ، اخلاقیات. حتیٰ کہ ہمارے گھر کے اندر سبزی والا آتا ہے، کوڑے والا آتا ہے، دودھ والا آتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ رویہ، اخلاقیات. اس کا ہمارے ساتھ رویہ، اخلاقیات. اب سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر وہ فرمان سنیں، کہیں ہم اس سے آگے پیچھے نہ ہو جائیں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اخلاق کی انتہاؤں پہ لے جاؤں. قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اخلاقیات سکھائی، قانون بہت کم سکھایا. قانون سے واسطہ ہی بہت کم پڑتا ہے. اگر میں خود اپنے بارے میں سوچوں تو شاید پچھلے 1 سال میں مجھے کہیں پر بھی قانون سے واسطہ نہیں پڑا، اور اخلاقیات سے مجھے ایک لمحے واسطہ پڑ رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ معاشروں کے اندر اخلاقیات وہ کتنی ضروری ہے، اس کا تناسب کتنا ضروری ہے، اور ان اخلاقیات کی ضرورت کتنی ہے معاشروں کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں آپ نے معاشرے میں رہنا سکھایا، اور اتنے اخلاقیات کے ساتھ رہنا سکھایا کہ دنیا میں شاید ایسی مثال نہیں ملی. آپ نے فرمایا بھائی تم باہر نکلے ہو، کوئی سامنے سے آ جاتا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں قانون نہیں ہے، اگر آپ کسی کو السلام علیکم نہیں کہتے، قانون کوئی نہیں ہے، قانون کچھ نہیں کہے گا آپ کو، نہ کہیں نہ کہیں. ہاں یہاں اخلاقیات ہمیں کہہ رہی ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو. اگر ہمارے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی ہے اور اس کی رات بھوکی گزری ہے، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، دنیا کا کوئی قانون ہمیں نہیں پکڑ سکتا، دنیا کا کوئی قانون ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ والا پڑوسی بھوکا تھا. لیکن اخلاقیات ہمیں کہتی ہے، اور اخلاقیات کیا ہے؟ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع، اور وہ شخص مجھ پر ایمان لایا ہی نہیں، پیٹ بھر کے رات کو سویا اور اس کا ساتھ والا پڑوسی بھوکا تھا. آپ تشریف فرما ہوتے تھے مسجد میں یا کہیں پر بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے کہیں پر بھی، آدمی آیا ملنے کے لیے، مسجد خالی ہے یا ارد گرد بہت جگہ ہے. چھوٹی سی مثال عرض کرنے لگا ہوں، کتنی گہرائی میں جا کر ہمارے اندر اخلاق سمونے کی کوشش کی اور ہمیں اخلاقیات پہ لانے کی کوشش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. بیٹھے ہیں، ملنے والا آیا، آپ اٹھتے، تھوڑا سا اٹھ کے نا اس کے لیے جگہ بناتے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی جگہ موجود ہے، آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ جگہ موجود ہے، آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ جملہ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ آنے والے کا اکرام مسلمان پہ فرض ہے، یعنی جو آیا ہے اس کو رسپیکٹ دوں، اس کو احترام دوں. اور احترام اور رسپیکٹ کیا ہے؟ تھوڑا سا اٹھے، بیٹھیں بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سکھایا ہے. ہر مسلمان کو رسپیکٹ دینی ہے، ہر کسی کا احترام کرنا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اب ایک بھائی منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کریں، جس کو بھی جمائی آئے نا، میں کافی دیر سے ایک ساتھی کو دیکھ رہا ہوں وہ مسلسل جمائی لے رہے ہیں، وہ پورا منہ کھول کے. اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکروہ قرار دیا ہے.
اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص جماہی لیتا ہے اور منہ پر ہاتھ ہے کچھ بھی نہیں رکھتا تو یدخل الشیطان فی فمیہ، شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے. شیطان اس کے، یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے نا. ارے بھائی یہی تو سکھا رہا ہوں، یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے. اور سائنسی نقطہ نظر سے، طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تب بھی آپ کہیں گے کہ منہ کھول کے جماہی لینا وہ ارد گرد کی جتنا بھی ماحول ہے اس کو متعفن اور بدبودار اور غلیظ بنا دیتا ہے. اور یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے. کتنی پیاری، کتنی خوبصورت. یہی اسی پر میں بات کر رہا ہوں، اخلاقیات پر. آئیے اخلاقیات کا ایک پہلو اور دکھاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. دنیا میں گفتگو کے لیے، فن گفتگو کے لیے ادب کا علم انسانوں نے وضع کیا ہے. ادب یہ طے کرتا ہے کہ اس انسان کی گفتگو کا معیار کیا ہے اور لیول کیا ہے. ادب طے کرتا ہے اسے گفتگو کا ڈھنگ آتا ہے یا نہیں آتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ادب کے معیار سے گر بھی جاتی ہے. بہت عرصہ بہت دفعہ وہ معیار پہ برقرار رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ادب کے معیار سے تھوڑا سا گر بھی جاتی ہے. کائنات میں صرف ایک ہستی گزری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ادب ان کے معیار گفتگو کے سامنے سجدہ ریز رہا ہے. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں ایک جملہ دکھا دیں، ایک جملہ جو ادب کے معیار سے نیچے ہو. ہاں، ادب کا معیار اس سے نیچے ہوگا، ادب کا معیار اس سے نیچے ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدترین دشمن کے ساتھ، بدترین مخالف کے ساتھ. اب کون سا موقع ہے جس کو آپ چھیڑ کے دیکھیں؟ جب طائف کا موقع آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں طائف سے زیادہ مشکل وقت کوئی نہیں آیا. یعنی آپ اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے میں ہیں، اور دشمن بدتمیزی کی جو انتہا کر سکتا ہے کر چکا ہے. آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ چلے جو سردار تھے انہوں نے جو جملے کسے سو کسے، وہ بھی بہت تکلیف دہ تھا. جو بدترین اور غلیظ حرکت ان لوگوں نے کی وہ یہ کہ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا پتھر اٹھاؤ اور اس شخص کو مارو. پتھر اٹھاؤ، اور وہ لگے ہوئے حضور کے پیچھے اور مارتے جا رہے ہیں پتھر پہ پتھر. حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہاں سے بچائیں؟ ایک طرف سے آتے ہیں تو تین طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں. یہ واحد دن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون مبارک تھا وہ پورے وجود سے نکلا، پورے وجود سے. پتھر لگ رہے ہیں نا، ادھر 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 ادھر. اتنا آپ کا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ وہ خون جب پاؤں میں جمع اور آپ نے جوتی اتارنے کی کوشش کی تو جوتی نہیں اتر رہی تھی. اتنا مشکل دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کبھی نہیں آیا. میں کہہ رہا تھا گفتگو، اور آپ کا پتہ چلتا ہے، میرا پتہ چلتا ہے، لوگوں کا پتہ چلتا ہے جب ان کے ساتھ بد اخلاقی ہو اور بدتمیزی ہو تو ان کا آگے سے رویہ کیا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس سے زیادہ نہ مشکل دن آیا، نہ مشکل وقت آیا، نہ اتنا ظلم کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس سے پہلے ہوا، نہ اس کے بعد پھر کبھی ہوا. مذاق نہیں ہے پتھراؤ ہونا نا. اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں نا کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہمیں صرف 2 اینٹیں لگ جائیں نا، 2 پتھر لگ جائیں تو ہمیں پتہ لگ جائے، اور ہم پھر پولیس بھی بلا لیں اور ہم مخالفوں کے خلاف پرچے بھی کٹوا دیں اور ہم ان کے پورے خاندان کو بھی، چلیں آج کا دور ہے کہ تو وائرل کر دیں اس کو سب کچھ. تمہیں بتاتے ہیں تم کیا ہو. اس سے زیادہ مشکل وقت، مشکل دن حضور کی زندگی میں کوئی نہیں آیا. آوارہ طبقہ پیچھے لگا ہوا ہے، لڑکے جن کو کھیل مل گیا مارو، اور وہ جو ہاتھ میں آرا اٹھا کے مار رہے ہیں، اور خون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد اطہر سے نکل رہا ہے.
حالت یہ ہوئی جب بالکل تھک ہار کے نڈھار ہو کر آپ بیٹھے ہیں، ملک الجبال آیا، وہ فرشتہ جس کو اللہ نے پہاڑوں پر مقرر کیا ہے۔ اللہ کے نبی، آج دشمن نے جو انتہا کر دی ہے نا، آپ صرف اجازت دیں، آج ان دو پہاڑوں کے درمیان ان سب کو نہ پیس کے رکھتے ہیں۔ آج کا دن ہے، یہ اس قابل ہیں آج کہ ان کو یہ کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ آج آپ صرف اجازت دیں، آپ صرف اجازت دیں، آج یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے، آپ اجازت دیں کہ ان پہاڑوں کے درمیان ان کو نہ یوں مسل کے رکھ دیا جائے، قیامت تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، نام و نشان، ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کسی کی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں دعا کروں گا اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جن کے نصیب میں ہدایت ہو، اور اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اخلاق کی انتہاؤں پہ پہنچاؤں۔ معاشرے اخلاق کی بنیاد پر چلتے ہیں، سنورتے ہیں، بنتے ہیں۔ معاشرے مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں بنتے، معاشرے بڑی بڑی بلڈنگوں کی بنیاد پہ نہیں بنتے، معاشرے عہدوں کی بنیاد پہ نہیں بنتے، معاشرے اور کسی بنیاد پہ نہیں بنتے، معاشرے صرف ایک اخلاق کی بنیاد پہ بنتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے 13 سال، مدینہ کے 10 سال سب سے بڑھ کر جس کردار کا مظاہرہ کیا، جس صفت کا، وہ یہی صفت اخلاق ہے، وہ یہی صفت اخلاق ہے۔ اور صرف مظاہرہ نہیں کیا، میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں بھی میں اخلاق کی ان انتہاؤں پہ پہنچاؤں، تمہیں بھی میں اخلاق کی ان انتہاؤں پہ پہنچاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ اصول طے کیا ہے، وہ جو آتا ہے نا قیامت کے دن، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن حسن خلقہ۔ قیامت کے دن مسلمان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ اخلاق، اخلاق ہوگا۔ بھائی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے۔ اگر اخلاق کی بنیاد پر قیامت والے دن فیصلہ شروع ہو گیا نا، اخلاق کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ شروع ہو گیا، مجھے ڈر ہے کہ ہماری بخشش کا امکان ختم ہی ہو جائے گا۔ ہاں، ہم اخلاقی اعتبار سے بہت گر رہے ہیں، ذرا سی بات پر سب سے پہلے گالیوں کا فوارہ ہمارے منہ سے چھوٹتا ہے، اور پڑھے لکھے ان پڑھ سب اس میں مبتلا ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا ہے، بڑے ہی نیک انسان تھے، بہت ہی نیک انسان تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس لحاظ سے تو بالکل ہی حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ بہت نیک انسان تھے، بہت شریف النفس انسان تھے، بھلے مانس انسان تھے، یہیں پہ تھے، بڑا عرصہ نماز پڑھی، اب تو خیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک دن بیٹھے بات کر رہے، ویسے ہی کسی آدمی کا ذکر آیا تو بڑی گندی گالی ان کے منہ سے نکل گئی۔ میں نے کہا آپ یہ جملہ، اچھا ان کو احساس نہیں ہوا کہ میں کتنا غلط جملہ بول چکا ہوں اور کتنا بڑا لفظ منہ سے نکال چکا ہوں، انہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ یعنی ہماری پریکٹس اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب وہ تقیہ کلام بن گیا ہے۔ اب گالی دینے والا گالی دے کے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی گالی دی ہے۔ بھائی یہ تو قیامت والے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا نا، اور اس میں ہماری ایک ایک گالی درج ہوگی، اور وہ گالی اللہ یہ لے کے ہمارے منہ پہ ماریں گے نا، یہ تو ہمیں اس دن پتہ چلے گا۔ ہاں یہ دو، بیٹا منہ پہ ہاتھ رکھو، کیا کر رہے ہو؟ یہ دو فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک لفظ چھوٹے سے چھوٹا ہمارے منہ سے نکلا یا بڑے سے بڑا ہمارے منہ سے نکلا، لکھ لیا۔ میری جتنی بھی بات ہوئی نا ابھی تک وہ سب لکھی، یہاں لکھی انہوں نے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آدمی وہ چیزیں بھی وہ گفتگو بھی کرتا ہے جو بالکل بے ضرر سی ہوتی ہے، جس کے اوپر نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے. مثلا گھر والے پوچھتے ہیں کھانا کھا لیا ہے؟ ہاں کھا لیا. یہ روٹین کی بات چیت ہے، اس پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اس پر نہ آخرت کا حساب ہے. گھر والے پوچھتے ہیں کہاں تھے؟ میں دکان تک گیا تھا. اس پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. حضور نے فرمایا فرشتے یہ بھی لکھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا آپ اچھا کر صاحب بس کیا ہے، وہ منہ پہ چڑھی ہوئی ہے. انتہائی نیک انسان. یہی تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، یہی تو آپ کی گفتگو کے معیار کا پتہ چلتا ہے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ، پورا احادیث کا ذخیرہ اٹھا لو، آپ کو ایک لفظ کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکیں کہ یہ اخلاق کے معیار سے گرا ہوا ہے. ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں تمہارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسوہ حسنہ یہ ہیں. تو بھائی اللہ کے بندو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اسوہ حسنہ ماننا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے اتباع کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئے الفاظ کو اپنی زبان پر لانا ہے. یاد رکھیں اس وقت ہم وہ الفاظ بکثرت بول رہے ہیں اور فراوانی میں بول رہے ہیں اور لگاتار بول رہے ہیں جو ہمارے کچھ سیاسی لوگوں نے ہماری زبانوں پہ جاری کر دی ہیں. جی غلط لوگوں نے ہماری زبانوں پہ غلط الفاظ جاری کر دیے ہیں. ہمیں وہ الفاظ بولنے ہیں جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ جاری فرمائے اور آپ نے امت کے لیے رائج فرمائے. ان الفاظ کو اپنی زبانوں پہ لانا ہے اور ان میں آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا، اللہ کی یاد ملے گی، حضور کی ذات پہ درود ملے گا، ثواب ملے گا، نیکی ملے گی. اس کے اندر کوئی آپ کو گالی نہیں ملے گی، کوئی طنزیہ جملہ نہیں ملے گا، کوئی فقرہ نہیں ملے گا، کوئی فقرے بازی نہیں ملے گی آپ کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ساری گفتگو کو میں 1 منٹ کے اندر خلاصہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی صفات ہیں ان صفات میں سب سے نمایاں صفت وہ آپ کے اخلاق ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں بھی اخلاق کی ان انتہاؤں تک پہنچاؤں. اور جو معاشرے ہیں، معاشرے بنتے ہیں اخلاق کی بنیاد پر. معاشرے اخلاق کی بنیاد پہ بنتے ہیں. قیامت والے دن مومن کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی وہ اخلاق جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ کے نبی پسند فرماتے ہیں اور جن کے اوپر بخشش ہوتی ہے، اللہ پاک مجھے بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے پورے معاشرے کو اخلاقی بنیادوں پر استوار فرمائے. وآخر دعوانا